अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम रेडियो के सितारे के साथ एक और शानदार एपिसोड के साथ आपके पास हाजिर खिदमत है। सबसे पहले हाल अहवाल जानेंगे आपके बारे में। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। और रेडियो के सितारे में आपको पता है कि हमारे पास, जिस तरह आपने गुज़श्ता अक़सात में देखा है कि बड़ी नामवर शख्सियात हमारे पास आई, नामवर ब्रॉडकास्टर्स आए। वो ब्रॉडकास्टर्स भी आए जो पहले ब्रॉडकास्टर्स थे, फिर ग्रेजुअली उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग से थोड़ा सा स्विच होकर आगे बढ़कर प्रोडक्शन की तरफ भी गए, प्रोड्यूसर भी रहे और ना जाने पता नहीं क्या क्या कुछ किया। इन शॉर्ट ये कि उनसे सीखने को, जानने को, समझने को बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं डिफरेंट फ्रिक्वेंसी से, जो बता रहे होते हैं कि उन्होंने कितनी स्ट्रगल की, किस तरह से की है और कितनी जल्दी उनको रिज़ल्ट मिले या कितनी उनको मेहनत करनी पड़ी है, और स्ट्रगलिंग के दौरान उनको फेवर्स कितनी मुश्किलों से मिले। डिफरेंट लोगों की आपने स्टोरीज सुनी, और अगर नहीं सुनी है तो आप गुज़श्ता एक साथ को यूट्यूब पे हमारे बिल्कुल देख सकते हैं, वीनस HD पे। आज जो मेरे पास मशहूर शख्सियात हैं वो भी मेरे साथी कुलीग्स हैं, और जब मेरी उनसे जब मुलाकात हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी मुलाकात रही। कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जब आप उनसे मिलते हैं, पहली दफ़ा भी मिलते हैं, तो आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, आपको लगता है कि आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीखने का ताल्लुक सिर्फ किताबों में नहीं होता है, जब आप किसी शख्सियत से मिलते हैं तो यकीनन आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलते हैं। और जहाँ तक आप यूथ की बात करते हैं तो यूथ को थोड़ी सी स्ट्रगल की ज़रूरत होती है, थोड़े से बेटर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। आज जो मेरे पास दो शख्सियात मधु हैं, उनके पास एडवांटेज ये है कि सीनियर और जूनियर के क्राइटेरियाज पूरे करते हैं, और एक फैमिली के अंदर रहते हुए रेडियो इंडस्ट्री के साथ किस तरीके से वाबस्तगी रखी हुई है वो भी आप जानेंगे और हम बताएंगे। हमारे साथ आज दो शख्सियात हैं और इनका ताल्लुक वालिद और साहबजादे का है। तारुफ कराते हैं और सस्पेंस को ख़त्म करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत अली और ज़ेब लियाकत अली। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है ज़ेब, कैसे हैं? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक के। खैरियत से? आप ठीक है सर? मैं ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया और बड़ी दूर से आप मुसाफत तय करके यहाँ पर आए हैं, और आज भी अपनी जिम्मेदारी अदा करते आप आए। जी जी बिल्कुल सही बात है। मैं अभी शो 4 से 5 मेरा शो था। जी जी जी। तो FM 1 पे वो मैं करके एक्साइटमेंट थी सर आज? वैसे कुछ लग रहा था कि आज डायरेक्ट घर नहीं जाएंगे, आज डायरेक्ट कहीं और जाएंगे? बिल्कुल, ये मुझे लग रहा था। वैसे शो करने के बाद डायरेक्ट घर जाते हैं, हाँ। लेकिन आज मुझे यही था कि यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ था। हाँ, और थैंक्स, आपने हमें याद किया। नहीं सर, आपका थैंक यू। अपने प्रोग्राम में अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं ज़ेब, क्या चल रहा है ज़िंदगी में? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ज़िंदगी में बस वही मसरूफियात है, अपने रेडियोज़ के शोज़ भी चल रहे हैं और साथ साथ स्टडी भी चल रही है। आपको पता है कि लॉकडाउन की कोविड की वजह से कुछ यूनिवर्सिटीज़ बंद थी। अब शुक्र है अल्लाह पाक की यूनिवर्सिटी भी खुल चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑनलाइन सिस्टम में मुझे लायक फायर के स्टूडेंट लगते हैं, आप कह रहे हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी खुल गई है, वरना बहुत सारे बच्चे खुश नहीं हुए। ऑनलाइन सिस्टम के तो मैं भी खिलाफ था, क्योंकि ऑनलाइन में अगर आप देखेंगे काफ़ी सारे बच्चों के पास सहूलियात मौजूद नहीं होती। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ बच्चे बैचलर भी रहते हैं। अब जो बच्चे बैचलर रहते हैं वो लॉकडाउन के बायस वो अपने गाँव चले जाते हैं, तो वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती कि वो ऑनलाइन क्लास ले पाए। बिल्कुल ऐसे ही। अब हम तो शहर में थे, हमें भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। अब मैं ये सोच रहा था कि यार मुझे इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं सामने मेरे, जो बच्चा गांव में रहता होगा वो क्या कर रहा होगा। सही। इसीलिए बस पढ़ाई भी चल रही है। माशाल्लाह। सही। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं आपसे मजीद गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाऊं, बात करते हैं, पहले सीनियर से बात कर लेते हैं, फिर जूनियर की तरफ आएंगे। जी लियाकत साहब, रेडियो कि आपकी ज़िंदगी में रेडियो किस तरह से आया, और रेडियो ने आपको चुना या आपने रेडियो को चुना? मैंने चुना। आपने चुना? जी हाँ। सही। मैं प्रोग्राम सुनता था। किसको सुनते थे ज़्यादातर? ये काफ़ी टाइम पहले की बात है। हमारे जो मेरा गांव है, और मेरा असल में बिलोंग करता हूँ ज़िला दादू से। तो ज़िला दादू से एक शहदाद खान बिरहमानी एक मेरा गांव है। सही। और उससे मेरा ताल्लुक है। ज़िला दादू के तो डोमिसाइल बड़े मशहूर है सर। जी बिल्कुल। वो दादू के लोग भी मशहूर हैं। जी बिल्कुल। और ये भी मशहूर है कि दादू में आ जादू। हमारे सिंधी में कहा है दादू में आ जादू। तो मैं हैदराबाद रेडियो स्टेशन वहाँ पे जो है वो हमें सुनते थे आप, ठीक है। तो क्योंकि कराची थोड़ा दूर था, तो वो वहाँ से अच्छे प्रोग्राम्स होते थे। मैं स्टूडेंट था, सुनता था। फिर हमारे कुछ गांव के जो है कुछ सीनियर जो है वो हमसे जो एजुकेशन हासिल करने के बाद जो सुनते थे मालूमाती प्रोग्राम्स वगैरह, वो अपने ख़त लिखते थे। तो मैं उनका नाम सुनता था, तो मैं कहता था मैं भी ख़त लिखूं। तो नाम सुनने का शौक होता होगा। नाम सुनने का मुझे शौक था। तो मैंने भी ख़त लिखे और फिर मेरे वो ख़त भी शामिल हुए। तो वो ख़त पहली दफ़ा में ही शामिल हो गई या उसके लिए भी इंतज़ार करना पड़ा आपको? बारी आने का वेट करना पड़ा? बारी आने का मैंने इंतज़ार किया, क्योंकि बहुत काफ़ी उन दिनों में सिर्फ रेडियो पाकिस्तान और
پی ٹی وی جی ایک جی ہی جی وہ جی ہوتا تھا چینل، جی ریڈیو کا بھی ایک ہی چینل ہوتا تھا، تو کافی انتظار کرنے کے بعد پھر میرا نام جس دن ہوا اناؤنس ہوا تو میں بہت خوش ہو رہا تھا کہ آج میرا نام بھی ریڈیو پاکستان میں آ گیا ہے اور میں ایز اے لسنر. تو یہ سفر وہاں سے شروع ہو گیا. پھر میرا لسننگ سے آپ کا سفر شروع لسننگ ہوا. سے سفر میرا صحیح شروع ہے. ہوا. پھر ٹھیک ہے. مختلف جو ہے وہ کمپیئرز میں سنتا تھا. تو کچھ چیدہ نام یاد ہے؟ بالکل غفور چانگ ہے ہمارے سندھ میں. تو ریجنل پروگرامز آپ سنتے تھے زیادہ تر؟ ریجنل شو زیادہ نصیر مرزا صاحب ہیں، ٹھیک ہے، نور محمد خاسکیلی صاحب ہیں جو ہمارے ریڈیو پاکستان میں حیدرآباد کراچی میں. تو ممتاز شیخ صاحب ہیں، ان کو میں سنتا تھا. مہر علی اسبانی ہیں، ان کو میں سنتا تھا. تو پھر میں کیا کرتا تھا کہ میں اپنے اس میں دھن میں اسکرپٹ ہلکا پھلکا لکھ کر اور پھر میں ٹیپ ریکارڈر پر کیسٹ لگا کے ریکارڈ کرتا تھا. کیا بات ہے. اور پھر میں وہی اسٹائل کے بھی اس وقت میں یہ جیسے کہ ریڈیو پاکستان میں بیٹھا ہوں، مائک پہ ہوں میں، زبردست. تو پھر میں سنتا تھا. صحیح. پھر میں سنتا تھا پھر کہاں میں نے غلطیاں کی ہیں، کیسے بولنا چاہیے، ٹیمپو یہ وہ تلفظ سب پہلے سن کر آپ کو آئیڈیا تو ہوا ہوگا نا، وہی چیزیں ذہن میں رکھ کر آپ نے ریکارڈنگ کی ہوگی. صحیح. تو بس یہ اسی طرح سے میرا یہ سفر. مطلب آپ نے سیلف ٹریننگ بھی تو رکھی نا اپنی خود. صحیح ہے نا. وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سیکھنے کے لیے کہ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے پاکستان میں، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، اگر آپ کرنے کی لگن ہو تو آپ خود بھی راستے بنا لیتے ہیں. ایسے کیا ہم نے. بالکل. تو پھر آپ نے زیب کے ساتھ بھی یہ کیا؟ زیب آپ نے بھی ایسے ہی کیا یا ابو سے فائدہ اٹھایا فل؟ نہیں بالکل. پہلے تو مجھے اتنا شوق نہیں تھا ریڈیو کا، لیکن جب بابا شوق کیسے پیدا ہوا؟ ڈالا گیا؟ نہیں، بابا جب شو کرنے جاتے تھے تو اپنے پروگرامز ریکارڈ کر کے آتے تھے. اچھا اچھا اچھا. اس ٹائم میں کیسٹ ہوا کرتی تھی، تو ہم جب بھی ڈرائیو پر کہیں جاتے تھے تو ابو اپنا پروگرام پلے کرتے تھے. صحیح صحیح. تو سن کے بڑا اچھا لگتا تھا کہ یار کب ہم ایسے پروگرام کریں گے. پھر مجھے شوق ہوا، میں نے کہا یار اب مجھے دیکھنا ہے یہ چیز. اور اس وقت چھوٹے تھے، تقریباً 6 یا 7 سال میری ایج تھی، تب میں نے ریڈیو پاکستان دیکھا. جب اسٹینڈ والے بڑے مائکس ہوتے تھے اور یوں دیکھنا پڑتا تھا کہ شیشے کے اس طرف کیا ہو رہا ہے، شیشے کے اس طرف کیا ہو رہا ہے. یہ سارا ماحول میں نے دیکھا اور مجھے شوق ہوا کہ میں بھی یہاں پروگرام کرنا چاہتا ہوں. پھر آہستہ آہستہ والد صاحب مجھے لے کے جاتے تھے اور میں دیکھتا رہتا تھا. اور خوش قسمتی میری ایسی ہوئی کہ بس ایک چانس مجھے مل گیا. بچوں کی دنیا پروگرام تھا. صحیح صحیح. بچوں کی دنیا میں پروگرام میں میں گیا، وہاں جیسے پوئمس وغیرہ ہوتی ہیں سندھی میں وہ ریچ کرتا تھا. صحیح. اور اس طرح میرا مائک کا جو بالکل ڈر تھا وہ میرا ختم ہو گیا. صحیح. ورنہ اگر آپ دیکھیں اگر ایک نیا بندہ جاتا ہے کسی مائک پر بیٹھتا ہے تو وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار میں یہاں کیا بولوں گا، کہیں کوئی غلط الفاظ نہ نکل جائے. بالکل. تو مائک کا ڈر میرا بالکل ختم ہو چکا تھا. پھر اس کے بعد کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ میں ریڈیو سے تھوڑا دور ہو گیا، لیکن میرا شوق تھا، میں نے کہا میں جاؤں گا. پھر ریڈیو پاکستان FM 101 شفٹ ہوا سیک سینٹر کے پاس. پھر بابا وہاں آنے لگے، پھر میں وہاں آتا تھا. میں نے کہا میں جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ کیسے پروگرام ہوتے ہیں اور میں بھی پروگرام کروں گا. گریٹ گریٹ. اچھا سیوک سینٹر کا بھی مجھے زیب نے کہا کہ وہاں پہ شفٹ ہوا، تو آپ نے تو پیور ریڈیو پاکستان، جہاں سے ایک آئیڈینٹی ہے ریڈیو پاکستان کی، جو آج بھی اگر لوگوں کو میں بتاتی ہوں کہ ریڈیو پاکستان سے منسلک ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں وہ بندر روڈ والا. تو اس بارے میں آپ سے مجھے ذرا بتائیں نا، وہاں سے کوئی اگر آپ کے پاس بہت ہی شاندار میموریز ہیں تو امبر. یادیں وابستہ ہیں وہاں کی. جب ریڈیو پاکستان پہ ہم بیٹھ کر جو بندر روڈ پہ ہیں جی جی تو وہاں ہم جاتے تھے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ میں اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں. بالکل بتائیں سر، بالکل بتائیں. میں ایک دیہاتی لڑکا تھا جب میں یہاں آیا. اب نہیں رہے، اب شہری بابو ہو گئے. تو میں دیہاتی اور بیسیکلی ایک بالکل پور فیملی سے میرا تعلق ہے. حقیقت یہ ہے. اور جب میں پھر یہاں آیا تو مجھے شوق تو تھا کیونکہ میں خط وغیرہ لکھتا تھا. پھر میں کئی چکر لگائے، ریڈیو پاکستان کے گیٹ تک آتا تھا، وہاں سے پرمیشن نہیں ملتی تھی کہ آگے جا کے میں کسی سے ملوں. تو میں نے حوصلہ نہیں ہارا، میں نے کہا ایک دن اندر انٹری ہونی ہے میری. کتنے سال لگے سر اس اسٹرگل کو؟ میری 2-3 سال تو لگ گئے. بڑی بات ہے. تو اس طرح سے، اور وہاں ایسا سلسلہ تھا کہ ہر جیسے ایک ہی چینل ہوتا تھا پہلے، پی ٹی وی اور ایک ریڈیو پاکستان. تو فنکاروں کی بھرمار ہوتی تھی اور بڑے بڑے اچھے اچھے اداکار، آرٹسٹ، صداکار، یہ سب. تو وہاں جگہ بنانا مشکل، سینئر تھے. جگہ کا نکلنا بھی تو مشکل ہوتا، نکلنا بھی مشکل تھا. بہرحال آخر میں کامیاب ہوا، میری انٹری ہوئی. میں جب اندر گیا تو صرف میں ریڈیو پاکستان میں نے دیکھا لکھا ہوا ہے ریڈیو پاکستان. تو میری بہت یعنی مجھے اچھا لگا، میں خوش ہو رہا تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر میں پروڈیوسر سے ملا
پھر میں نے بتایا کہ جی میں پروگرام کرنا چاہتا ہوں, مجھے چانس دیں, مجھے موقع دیں, تو میں انشاءاللہ مایوس نہیں کروں گا آپ کو. صحیح. تو اسی طرح سے پھر میرا وہاں جو ہے وہ نور اللہ بگیو صاحب پروڈیوسر تھے, جی جی جی, تو انہوں نے مجھے وہی جس طرح سے زیب آیا جی جی, ان بچوں کی بزم طلبہ اور بچوں کی دنیا, تو اسی طرح سے میں کوئز میں سوال کرتا تھا بچوں سے, چھوٹے بچوں سے. اس طرح سے میرا سفر یہ جاری ہوا, اور وہ یادیں بہت یعنی کہ اب بھی آتی ہیں. بڑا اچھا دور تھا اور اچھی یادیں وابستہ ہیں ریڈیو پاکستان کے ساتھ. تب صرف میڈیم ویو پہ ہم پروگرام کرتے تھے. FM 101 کی تو بعد کی بات ہے, اور FM 93 بھی بعد کی بات ہے. یہ FM چینل کوئی بھی نہیں تھا پہلے. تو ہم وہاں بیٹھ کے جب مائک پہ بیٹھتے تھے, ہم اناؤنسمنٹ کرتے تھے کہ میڈیم ویو 828 کلو ہرٹز پر یہ ریڈیو پاکستان کی آواز ہے. تو اس طرح سے پھر اپنا نام اناؤنس کرتے تھے. تو وہ یادیں وابستہ ہیں ریڈیو پاکستان کے ساتھ, اور یہ عزت, یہ جو بھی شہرت ہے, یہ ریڈیو پاکستان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو سر لائیو ہوتا تھا, ریکارڈڈ کرتے تھے؟ دونوں چلتے تھے, لائیو بھی ریکارڈڈ, زیادہ ریکارڈڈ ہوتا تھا, زیادہ تر. صحیح. جی جی. اور سر میں نے سنا ہے کہ آپ ایجوکیشن کے ادارے سے بھی منسلک ہیں. جی ہاں, ایجوکیشن ادارے میں بھی میری ہے, جاب ہے, میں وہ کرتا ہوں. وہ تو کبھی کوئی خاص پسندیدہ اسٹوڈنٹ کو آپ بولتے ہیں ریڈیو جوائن کرنا چاہیے؟ کبھی کہا ہے, کسی کو نصیحت کی؟ میں نے کہا ہے اپنے گھر کے علاوہ. گھر میں تو آپ نے کر دیا, وہ ایک ستارہ آ رہا ہے. میں نے کہا ہے, میں نے کہا ہے, کیونکہ ہمارے جو نوجوان ہیں میں ان کو کہتا ہوں آگے بڑھیں. ریڈیو جو ہے وہ پرائمری اسکول ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ریڈیو پرائمری اسکول ہے. ریڈیو سے سیکھنا پڑتا ہے. ہم بھی اب تک سیکھ رہے ہیں. تو میں بچوں کو, جو نوجوان ہمارے بچے 9th 10th کے, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے جو بچے ہوتے ہیں, ان کو بھی میں کہتا ہوں, اور اس سے جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ جی بچوں کے پروگرامس بھی ہوتے ہیں, وہاں پہ جایا کریں. اور ہم نے کچھ بچوں کو انٹروڈیوس بھی کروایا ہے. اچھا ماشاءاللہ, وہ آگے نکل گئے ہیں. صحیح, گریٹ. اچھا زیب, کیسا لگتا ہے جب لسنرز کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں مائکرو فون کے ذریعے؟ دیکھیں, ویسے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یار مجھے بھی لوگ سن رہے ہیں. اب یہ تو آپ نے آج موقع دیا کہ لوگ مجھے دیکھیں گے بھی, لیکن لوگ مجھے ویسے ہی سنتے تھے. مجھے فون کالز آتی ہیں, میسیجز آتے ہیں کہ ہم آپ کا پروگرام سن رہے ہیں, بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کا پروگرام, ہماری یہ فرمائشیں پلے کر دیں. اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میں ان کو منع کر دیتا ہوں کہ یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں فرمائش آپ کی پوری نہیں کر سکتا. اور میری جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ یار اتنے لوگ مجھے کالز کر دیں. حالانکہ میرا 1 گھنٹے کا شو ہوتا ہے, اس میں بھی مجھے لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے مجھے 18 کالز آئی تھی. ماشاءاللہ. اور یہ ساری لسنرشپ میری بابا کی وجہ سے ہے, کیونکہ ان کی وجہ سے ہی میں یہاں آیا. ایک شوق تو تھا مجھے اپنا, لیکن اب جیسے میرے والد صاحب نے کہا کہ ابتدائی اسٹرگل نہیں کرنا پڑا جو آپ کے والد صاحب کو کرنی پڑی. میں یہی کہنا چاہ رہا تھا. صحیح. اچھا, تو ایسا کبھی ہوتا ہے کہ لسنرز کے ساتھ انٹریکشن بناتے جس طرح آپ نے کہا آپ کا صرف 1 گھنٹے کا شو ہوتا ہے, تو والد صاحب کے اور آپ کے فینز مشترکہ تو نہیں ہے؟ نہیں, الگ الگ ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ مشترکہ ہیں, اور کچھ وہ تو ایسے الگ بھی ہیں. اوور آل تمام آرجز کے ہیں, تمام آرجز کے ہیں مشترکہ طور پہ, کچھ الگ بھی ہیں. اچھا ہیں, ٹھیک ہے. اور فین فالوئنگ زیادہ کس کی ہے, میل فیمیلز, کالز کس کی زیادہ آتی ہیں؟ اتنا تو کبھی میں نے آئیڈیا بتا نہیں دیں. کیا. ابھی تو والد صاحب کچھ نہیں کہیں گے, ابھی تو پروگرام ابھی تو ریکارڈ ہو رہا ہے نا. ابھی تو ویسے اگر آپ دیکھیں کہ فین فالوئنگ زیادہ فیمیلز کی ہے. فیمیلز کی ہے, یہ ہوتا ہے. مطلب میلز کے جو زیادہ فینز ہیں وہ خواتین ہوتی ہیں, اور خواتین کے زیادہ تر جو فینز ہیں وہ میلز ہوتے ہیں. اچھا, تو باتیں بڑی مزیدار ہو رہی ہیں, کیونکہ مجھے بیسکلی مزہ اس لیے آتا ہے کہ میں جس طرح سے ریڈیو میں آئی تو میری سیلف ایفرٹ تھی, اور الحمدللہ مجھے بہت زیادہ ان ہونے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑی, تو اس لیے مجھے تھوڑا آپ کو جاننے میں مدد مل رہی ہے. لیکن ٹائم ہے ایک بریک کا, بریک پہ چلتے ہیں, اور لیاقت صاحب سے اور زیب سے ہم بات کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ بریک کے بعد ہمارا مومنٹم کس طرح کا بنتا ہے, ہم کیا سوالات ہم ان سے کریں گے اور کیا مزید جانیں گے. جائیے گا کہیں نہیں, ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ریڈیو کے ستارے آپ دیکھ رہے ہیں, اور آج ہمارے ساتھ جناب لیاقت صاحب موجود ہیں, اور ان کا پورا نام میں آپ کو بتاؤں لیاقت علی ہے. جب جیسے ہی انہوں نے اپنا سر نیم بتایا تو مجھے لیاقت علی خان یاد آ گئے, اور کہ ہماری ہسٹری میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں نا کہ کچھ چیدہ نام ہیں. جب بھی آپ نجی زندگی میں ان نئے ناموں کو سنتے ہیں تو یقیناً آپ کی ہسٹری ریوائیو ہوتی ہے, اور ان کے ساتھ زیب موجود ہیں. اور زیب کے بارے میں بھی مجھے کچھ ایک بہت اچھی اور ہیلدی بات پتہ لگی, وہ ان سے بھی پوچھیں گے. لیکن اس سے پہلے لیاقت صاحب سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ لیاقت صاحب, آپ
آپ نے میڈیم ویو سے لے کے 101 تک کا جو سفر ہے آپ کا، تو وہ کس سال سے آغاز کیا آپ نے، اور پھر اس کے علاوہ آپ کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ریڈیو پاکستان میڈیم ویوز پہ میں 95 میں آیا جی. یہ 95 میں ہمارا سفر وہاں سے اسٹارٹ ہوا اور چلتا رہا، مختلف پروگرامز کرتے رہے، اور پھر FM 101 کا ہمارا چینل آیا، تو پھر FM 101 پہ ہم آ گئے. اچھا 101 پہ جب آپ آئے تو آپ کا مطلب بائی ڈیفالٹ ہی آپ کی سلیکشن ہو چکی تھی، اس میں یہ تو نہیں تھا کہ فلٹریشن کی ہو کچھ لوگوں کو کہ یہ مزید 101 پہ جا سکتے ہیں یا یہ نہیں جا سکتے، کچھ کیٹیگریز اس طرح سے ڈیزائن ہوئے تھے اس وقت؟ بالکل ایسے ہی تھا، اور لوگ بھی بہت کام کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے، تو ایسے ہی تھا. پھر جو ہمارے جو پروڈیوسر PM وغیرہ یا DC اور یہ لوگ، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس حد تک یہ جا سکتے ہیں پروگرامز کے حوالے سے، تو اس لیے پھر جو ہے وہ مجھے وہاں ہی میری اپنی بھی دلچسپی تھی جی تو 101 پہ میں پروگرامز کروں، تو میں پھر وہاں اپنا شو کے لیے میں نے کہا کہ میں کرنا چاہتا ہوں. صحیح. میں اس طرف آ گیا کیونکہ ادارہ تو ایک ہی تھا. جی بالکل. تو پھر مجھے وہاں موقع دیا گیا، پھر میں انشاءاللہ میں نے کوشش، یہ میری یہی تھی کہ میں ان کو مطمئن کروں. تو پھر میں بہرحال میرا وہ سفر اب تک ماشاءاللہ. اور مجھے یہ بتائیں کہ مجھے یہ بھی پتہ لگا آپ شاعری بھی بڑی اچھی کر لیتے ہیں. جی ہاں، ڈرامہ بھی لکھ لیتے ہیں، اسٹیج آرٹسٹ بھی ہیں، اتنے سارے ہڈن ٹیلنٹس کے ساتھ آپ پہلے کیوں نہیں مجھے پتہ لگا آپ کے بارے میں؟ ہاں امبر، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ میرا جو تعلق ایجوکیشن سے ہے، اور میرا بیسیکلی جو میں خود دیہاتی بندہ ہوں، میری پیدائش پھر ایجوکیشن وہاں کی ہے، تو میں لکھتا تھا گاؤں کی زندگی پہ. میں لکھتا تھا کہ ایک انسان گاؤں میں کیسے زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر ان پھولوں پہ شاعری یا موسموں پہ شاعری کہ شہر میں تو پتہ ہی نہیں چلتا، موسم آتے جاتے ہیں، لیکن دیہاتوں میں تو بالکل موسم کے حساب سے، جیسے دھند ہوتی ہے تو سردیوں میں، تو شعر و شاعری کا بھی میرا بڑا شوق رہا ہے. اور شعر و شاعری سندھی بھی اردو بھی میں نے. اچھا تو کچھ سنائیں ہمارے آج ویورز کو، سنائی دیں لائیو. میں اب کچھ سناتا ہوں، مجھے جو ہے وہ یاد تو نہیں ہے، لیکن میرے اس موبائل میں جو کچھ میری شاعری میگزینس اور اخبارات میں چھپی ہوئی، اچھا ماشاءاللہ، اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو یہ سلسلہ میں لکھتا ہوں، پھر اس میں میری جو ہے وہ ہوتی ہے، پھر اخبارات اور ان میں میری شاعری بھی چھپی، میرے اور کالمز جو ہے، اور میری ایز اے رائٹر کے طور پہ کہانیاں ماشاءاللہ وہ بھی. ماشاءاللہ. تو یہ ایک اردو غزل ہے، بہت پرانی میری ہے. کل کی ملاقات بھی کیا ملاقات تھی. اچھا کیا بات ہے. کل کی ملاقات بھی کیا ملاقات تھی، وہ سامنے تھے میرے کیا بات تھی. واہ. اس کو لانے میں میرے غریب خانے تک یہ میرے اس مالک کی ذات تھی. واہ. کوئی حقیقت تھی یا خواب و خیال تھا، کتنی سہانی دوستو کل کی رات تھی. کل کی ملاقات بھی کیا ملاقات تھی. کیا بات ہے. وہ کیا آئے شفا مل گئی مریض کو، ورنہ زندگی میری تو سکرات تھی. کل کی ملاقات بھی کیا ملاقات تھی، وہ سامنے تھے میرے کیا بات تھی. دھل گئے دکھ میرے سینے میں جو مدفون تھے، ملنا ان کے جیسے خوشیوں کی برسات تھی. کل کی ملاقات بھی کیا ملاقات تھی، وہ سامنے تھے میرے کیا بات تھی. زبردست. وہ آئے الوداع بھی نہ کہا اور مسکرا کے چل دیے. وہ آئے الوداع بھی نہ کہا اور مسکرا کے چل دیے. یہ ادا تھی اس کی یا میرے گھر میں واردات تھی. کیا بات ہے. کل کی ملاقات بھی کیا ملاقات تھی، زبردست. وہ سامنے تھے میرے کیا بات تھی. ان کے آنے سے مہک اٹھے در و بام لیاقت. ان کے آنے سے مہک اٹھے در و بام لیاقت. مدتوں بعد پلٹی میری کائنات تھی. کل کی ملاقات بھی کیا ملاقات تھی، وہ سامنے تھے میرے کیا بات. کیا بات ہے. کیا بات ہے بھائی، زبردست. کیا اب بتائیں آگے کا شو کیسے کروں اتنی اچھی شاعری سن لینے کے بعد. بالکل. اور
آپ بھی میرے سامنے میں آپ کے سامنے ہوں, یہ بھی کیا بات ہے. زبردست. چلیں آپ اپنی شاعری میں ایڈ کر لیجیے گا اس کو. جی زیب, ہم نے شاعری سن لی اور آئی وش کہ میں زیادہ سن سکتی, لیکن زیب میں نے سنا ہے کہ آپ سماجی ایکٹیویٹی میں بہت زیادہ مشہور ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں ہمارے ویورز کو. دیکھیں, سب سے پہلے تو اگر ہم دیکھیں, ہم رات کو سوتے ہیں, ہمیں سونا تب چاہیے کہ ہم پہلے اپنے گھر کے برابر میں دیکھیں کہ یار یہ ہمارا جو پڑوسی ہے اس نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا. ہمیں یہیں سے پتہ چلے گا, جب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے ہمیں پتہ نہیں چلے گا. اب جس طرح ہم نے ایک ویلفیئر بنائی, اب ویلفیئر ہم نے اس طرح بنائی کہ ہم چند لوگ تھے, 4 سے 5 لوگ تھے, ہم کام کرتے تھے کہ یار اور کچھ نہیں, اب جتنا ہم سے منتھلی فنڈ جمع ہو سکتا ہے ہم اپنی پاکٹ منی میں سے یا جہاں سے بھی ہم ارننگ کرتے ہیں ہم وہاں سے جمع کر کے کسی نہ کسی غریب کی ہم مدد کریں, اور اس طرح کریں کہ کسی کو پتہ نہ چلے. اور الحمدللہ آج تک ہم نے کافی سارے ایسے کام کیے کہ کافی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یار یہ کام ان بندوں نے کیا ہے. تو سماجی کاموں میں پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھے. جس طرح ہم 5 لوگ تھے, پھر 10 لوگ آئے, ہم نے اپنا واٹس ایپ گروپ بنایا, پھر اس گروپ کو دیکھتے دیکھتے ہم نے اپنا ایک فیس بک پیج بنایا, تو وہ کافی فیمس ہو گیا اور لوگ آنے لگے. تو اس میں کافی سارے لوگ ایڈ بھی ہوئے ہمارے واٹس ایپ گروپ میں, جو آج منتھلی جو ایک ہوتی ہے کہ جس سے جتنا ہو سکے, بالکل یار آپ 1000 دے دیں یا 2000 دے دیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جتنا آپ سے ہو سکے آپ وہ ہمیں دیں. پھر ہم منتھلی بالکل اس کا کلیکشن کر کے پھر دیکھتے ہیں کہ یار ہمارے پاس جو لسٹ ہے ہم پراپر ریکارڈ رکھتے ہیں ان کا کہ ہمارے پاس کتنے بندے آئے ہیلپ کے لیے یا کون کہاں سے آیا, کہ اسے کیا ہیلپ چاہیے. پھر ہم ان کو ہیلپ کرواتے ہیں کہ یار یہ ہم آپ کو کر کے دیں گے, یا ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے لیکن یہ چیز ہم آپ کو کر کے دیں گے, اب چاہے وہ جتنے کی بھی آئے. زبردست, ماشاءاللہ زبردست. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ کچھ علاقے کراچی کے ایسے بھی ہیں جہاں آج تک پانی کے مسائل ہیں, سیوریج کے مسائل ہیں, سڑکیں نہیں ہیں, تو وہاں پر بھی ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اب جس طرح میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں, میں اپنے علاقے میں یہ کام کرتا رہتا ہوں, تو سڑک تو بالکل تھی ہی نہیں. ہم ایسے سمجھے کہ ہم مٹی میں رہتے تھے. تو کوئی وقت ایسا بھی تھا کہ میں خود وہاں جا کر کھڑا ہوتا تھا کہ نہیں ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. اب کوئی ایک بندہ وہاں سے گزر رہا ہے, چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو, چاہے کوئی آفیسر ہو, ہم انہیں پکڑ لیتے تھے کہ سر ہمیں یہ کام چاہیے, ہم اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم کسی کے لیے حق کے, ہم کسی کے یا اپنے پرسنل کام کے لیے آپ سے نہیں لڑ رہے. یہ روڈ ہمیں چاہیے, ایک مثال کہ یار ہمیں یہ روڈ چاہیے, اور کیوں کل اس روڈ سے آپ بھی گزریں گے, بالکل آپ کی فیملی بھی گزرے گی, کل اس روڈ سے اور عوام بھی گزرے گی, تو وہ آپ کو ہی دعائیں دیں گی, ہمیں تو نہیں دیں گے. یہ آپ کو کام کرنا چاہیے. پھر ہم نکلتے تھے آگے کہ یار ہم کچھ کریں, اور اسی طرح آج الحمدللہ ہماری ویلفیئر بہت اچھا کام بھی کر رہی ہے. ماشاءاللہ. کتنے سال ہو گئے زیب یہ کرتے ہوئے؟ مجھے تقریباً 4 سے 5 سال ہو گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کوئی پوسٹ, مطلب آپ فاؤنڈر میں آتے ہیں یا کوئی اسپیشل کوئی پوسٹ ہے آپ کی؟ میں انفارمیشن سیکریٹری ہوں. انفارمیشن سیکریٹری, مطلب سارا سوشل میڈیا وغیرہ ساری چیزیں میرے پاس ہے, واٹس ایپ میرے پاس ہے, اور جہاں جانا ہوتا ہے یا کسی کام کے حوالے سے سارا کلیکشن, ساری ڈیٹا میرے پاس آتی ہے. زبردست. اور اس کو آپ مطلب کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اسٹڈیز بھی میرے خیال ہے آپ ماسٹرز کر رہے ہیں, آئی گیس. جی بالکل. میں چاہوں گی آپ اپنے لسنرز کو بتائیں جو آج ویورز بنے ہوئے کہ آپ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں جو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. ہر لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے, لیکن ٹائم نکالنا پڑتا ہے. آپ چاہیں آپ رات کو 2 بجے سوئیں, آپ چاہیں آپ رات کو صبح 5 بجے سوئیں. اور جب بیچ میں لاک ڈاؤن لگا تھا, مجھے یاد ہے میں پوری رات نہیں سوتا تھا. ہم اپنی ویلفیئر میں ہم تقریباً جو لوگ تھے, ہم اپنی گاڑیوں میں یا خود کندھوں پر اٹھا کے لوگوں کے گھروں پہ ہم راشن پہنچاتے تھے. اور ہماری جو یو سی کی لسٹ ہے وہ آج تک میرے کمپیوٹر میں سیو ہے کہ یار ہم نے کہاں راشن دیا, کہاں نہیں دیا. زبردست. تو جو مردم شماری ہوئی تھی اس کے بعد سے وہ لسٹ کسی طرح بڑی مشکل سے میں نے حاصل کی. ہم نے کہا یار ہمارے یو سی میں اتنے ووٹس ہیں, ہمارے یو سی میں اتنے لوگ رہتے ہیں. تو میں رات کو 10 بجے ہم نکلتے تھے, اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یار کون یہ راشن دے رہا ہے. زیب آپ کی میں قطع جی پلیز. وہ ویلفیئر تو آپ بتا رہے ہیں کہ ویلفیئر ہے, ان کا نام بھی بتائیں تاکہ ویلفیئر کا نام بھی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. ویلفیئر جو ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی ویلفیئر ایسوسی ایشن ہے. شاہ عبداللطیف بھٹائی ایک بہت مشہور شاعر, آپ بھی جی جی بالکل بالکل. اور تو ہم اس طرح کرتے تھے کہ رات کو ہم 10 بجے نکلتے تھے, 10 یا 11 بجے, تاکہ لوگ سو جائیں, کسی کو پتہ نہ ہو. ہم نکلتے تھے, ہمارے پاس جو بیگز ہوتے تھے راشن کے, چاہے وہ 500 ہو 1000 ہو, ہم لے کے نکلتے تھے. ہمیں لسٹ ہمارے پاس تھی, ہم دیکھتے تھے کہ یار یہ بندہ غریب ہے, ہمیں اس کے گھر پہ جانا چاہیے. ہم رکھتے تھے اور دروازہ زور زور سے بجاتے تھے تاکہ وہ بندہ اٹھ جائے, اور پھر چھپ کے دیکھتے تھے کہ یار یہ بندہ نکلا نہیں نکلا.
कुछ टाइम ऐसा होता था बंदा नहीं निकल जाता, हम फिर दरवाज़ा बजाते थे, यार बंदा निकले और ये राशन उठाए, ये इसका हक है। अब जाहिर सी बात है, अब एक मजदूर सुबह को काम पे जा रहा है, शाम को आएगा 800-900 रुपए वो दिहाड़ी कमा के आएगा, और अगर लॉकडाउन लग जाए 5 महीने तो 1 साल तो वो क्या करेगा? हाँ, बिल्कुल। इसीलिए हमने ये कदम उठाया कि रात को हमें देना अच्छा इसलिए लगा, रात को वायलेशन नहीं होता और पब्लिक जमा नहीं होती, और कोविड का भी एक मसला था ताकि रश ना हो, इसीलिए SOPs के तहत हमने रात को ये काम शुरू किया। और रात को 10 या 11 बजे हम शुरू करते थे, तो सुबह 5 या 6 बजे मैं आके घर आता था, तो वालदा मुझ पर गुस्सा होती थी कि इस टाइम आ रहे हो, अब तुम सोओगे कब? मैंने कहा मैं खुद ही सो जाऊंगा। और मैं 6 बजे सोता था, मैं 10 बजे फिर उठ जाता था। सही। फिर अपनी ऑनलाइन क्लासेस पे तवज्जो देना, उसके बाद FM के शोज देखना, फिर रात को ये मेरी एक्टिविटी होती थी। बहुत मुश्किल था टाइम मैनेज करना, लेकिन अल्लाह पाक ने हिम्मत दी, हमने वो काम किया। ग्रेट, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुनकर बहुत अच्छा लगा। कैसा लगता है लियाकत साहब जब ज़ेब को आप इस तरह एक्टिविटीज़ में आप देखते हैं, इतना प्रोफेशनल और ह्यूमैनिटी भी आप देख रहे हैं कि उनके अंदर मौजूद है, अपनी स्टडी भी देख रहे हैं, आप प्रोफेशनल 101 को भी टाइम दे रहे होते हैं, तो ये आपकी यकीनन आपकी और आपकी मिसेस की ट्रेनिंग इसके पीछे रही होगी। लेकिन कुछ बच्चों के अंदर बिल्टन कुछ चीज़ें होती हैं जिसको निखार की ज़रूरत होती है। देखें अंबर, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ FM 101 की एक मिसाल देता हूँ आपको। जी जी जी। एक दिन मैंने ज़ेब से कहा था कि ज़ेब, मैंने बहुत अच्छा वहाँ काम किया है, मेरी एक PR है वहाँ पर, मुझे रेडियो ने इज्जत भी दी है, माशाल्लाह, तो अब आप आ जाएं, क्योंकि कोई ज़िंदगी का भी भरोसा नहीं है। और मैं खुद जब आपकी एज में था तो मैं आया था, तो अब ये आप आ जाएं ताकि मैं यहाँ से छोड़कर भी चला जाऊं तो मुझे महसूस ना हो कि मैंने छोड़ दिया है रेडियो, कि आप वहाँ होंगे, मुझे पता है कि मैं नहीं हूँ, मेरा बेटा है, कोई इनसे मिलेगा तो मेरा जरूर पूछेगा, मेरा वो बताएंगे कि जी मैं उनका बेटा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, और ऐसे हुआ है, कुछ लोग इनसे मिले हैं तो वो आगे मुझे बताते हैं। तो और इसकी जो एक्टिविटीज है इनके ऊपर मेरी ये तरबियत वालदा की भी है, ज्यादा तो उनकी है मगर मेरी भी है। मुझे खुशी होती है कि ये समाजी काम जो होते हैं, गरीबों के काम आना, किसी के काम आना, मैं कहता हूँ बेटा कोशिश करो किसी के काम आए। सही सही। और यही सबसे ज्यादा अल्लाह ताला की जो बंदगी है, इबादत है कि किसी के काम आए, इंसानियत। मुझे बहुत खुशी होती है इनकी एक्टिविटीज जब मैं देखता हूँ। अभी माशाल्लाह अपनी जो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई वेलफेयर एसोसिएशन है, उनके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बड़े स्ट्रगल कर रहे हैं, काम करते हैं, मुझे खुशी होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, रेडियो के हवाले से कभी ट्रेनिंग करते हैं ज़ेब की? आप सुनते हैं, इनके प्रोग्राम सुनते हैं आप? जी हाँ बिल्कुल, नोक पलक संवारते हैं, तनकीद करते हैं? जी हाँ बिल्कुल, मैं इनको सुनता हूँ और जब ये घर पर आते हैं बताते तो हैं, मैं इनको बताता हूँ बेटा यहाँ गलतियाँ की आपने, नेक्स्ट टाइम के लिए ख्याल कीजिए। ज्यादा गलतियाँ क्या होती हैं? मतलब फ्लुएंसी में कोई आता है, या गाने की सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम होती है, या टॉपिक पे पूरा उबूर नहीं होता है? किस हवाले से आपको प्रॉब्लम लगती है? ज्यादातर तलफ़्फ़ुज़ पे मैं इनको कहता हूँ, तो उन पे तवज्जो इनकी जरूरत होती है क्योंकि ये मैं आपको बात बताऊं कि ये कराची हमारा ऐसा शहर है, ये मिक्स प्लेट है। जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मिक्स प्लेट शहर है, इसमें आप किसी इंडिविजुअली किसी एक कास्ट है इसको मुंसलिक नहीं कर सकते। जी हाँ, तो हर जितनी भी यहाँ पे ज़बानें बोली जाती हैं उनमें मिक्स हो गई हैं और ज़बानें भी मिक्स हो गई हैं। तो इस वजह से मैं कहता हूँ जब आप बैठें रेडियो की दुनिया पे, स्टूडियो में माइक पर बैठें, तो आप प्योरली सिंधी बोलें ताकि उसमें कोई लफ्ज उर्दू का ना हो, किसी और जबान का ना आए। ठीक है, हमारी जबान है, बिल्कुल हमारी जुबान है, बिल्कुल पंजाबी भी हमारी जुबान, सब अच्छी हैं जी जी, मगर इनको फिर मैं जेर जबर उसका भी मैं कहता हूँ कि इसका भी ख्याल रखना चाहिए। किसी अल्फाज पे आपने जेर दे दी और उसको जबर पे उसको बोलना था, उसका मफहूम चेंज हो जाता है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। यही पॉइंट्स इनको मैं बताता हूँ, अच्छा, ताकि इनको आने वाले वक्त में बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, इस तरह की ट्रेनिंग चल रही होती है। एक तो हमारी मैनेजमेंट भी हमारी बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर रही होती है, गाहे बगाए हमें बहुत गाइडलाइंस दे रही होती है, लेकिन साथ ही साथ जब इस तरह के फादर घर पर मौजूद हों, एक इंस्टीट्यूट आप कह लें कि घर में एक इंस्टीट्यूट मौजूद है जिससे बच्चे को बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलता है, तो मैं समझती हूँ कि ज़ेब इस लिहाज से बहुत लकी हैं। टाइम है इस वक्त ब्रेक का, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं और अब जो आगे आने वाला वक्त है बड़ा मुख्तसर रहेगा, कोशिश करेंगे उसमें भी कुछ बहुत अच्छी और हेल्दी गुफ्तगू कर सकें। आप कहीं नहीं जा रहे हैं हमारे साथ।
वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम रेडियो के सितारे में वापस आ चुके हैं ब्रेक के बाद और हमारे साथ लियाकत साहब मौजूद हैं और उनके साहबजादे ज़ेब मौजूद हैं। और आज जिस तरह आप हमेशा देखते होंगे कि जितने भी हमारे पास यहाँ पर सेलिब्रिटी गेस्ट आते हैं जो कि बेसिकली रेडियो के सितारे हैं, उन हर सेलिब्रिटी गेस्ट की, हर रेडियो के सितारे की अपनी एक जर्नी है, अपनी एक थॉट है, अपनी एक कामयाबियाँ हैं। तो वो कैसे एक्सप्लोर करते हैं, कहाँ पर कैसे किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, हम इस तरह को बात कर रहे होते हैं। आज जब ज़ेब से और लियाकत साहब से जब बात हो रही है तो मुझे बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स जानने को मिल रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप भी कहीं ना कहीं पे आप मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। बात करते हैं लियाकत साहब से और पूछते हैं कि आपने बहुत अर्ली एज में रेडियो शुरू किया और तब के ब्रॉडकास्टर्स में और आज के ब्रॉडकास्टर्स में बड़ा नुमाया फ़र्क। एक तो सितारा आपके घर में मौजूद है, ठीक है, उसके अलावा जो और भी लोग हैं, जो क्या डिफरेंस आपको महसूस होता है कि लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं तो उसकी क्या वजह है, और जो लोग कामयाब हैं तो वो क्यों हैं, या आप अगर आज यहाँ तक कामयाबी के साथ पहुँचे तो यकीनन आपके भी कुछ पैरामीटर्स होंगे जिस पे आपने सख्ती से अमल किया होगा। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे लिसनर्स को, हमारे व्यूअर्स को बताएं। देखिए अंबर, बहुत ज़बरदस्त सवाल किया आपने। अच्छा, अभी इस स्टेज पे जब हम पहुँचे हैं, अब तरक्की हो रही है, दुनिया तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है जी। ब्रॉडकास्टर की बात जहाँ कर रही हैं तो आज का जो नौजवान है वो स्टडी की तरफ जो उनको स्टडी करनी चाहिए। एक तो स्टडी होती है जिस तरह से ज़ेब कर रहा है, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, हर चीज़, लेकिन एक ब्रॉडकास्टर को चाहिए कि वो स्टडी करे, अदबी बुक्स का मुताला उनको करना चाहिए, अखबारात का मुताला करना चाहिए ताकि उनको नए नए अल्फाज मिलें, ताकि वो अपने प्रोग्राम में वो शामिल कर सके। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और मैं आपको बात बताऊं कि पहले हम जब रेडियो पाकिस्तान में आए और आगे बढ़े तो अब जैसे हम आते हैं लाइव बैठे और उस ठकाठक मैसेज आ गए और कॉल्स आ गई और सॉन्ग्स चलाए और हाँ जी बस ये हलवा किया और बस शुरू हो गए। पहले क्या होता था, स्क्रिप्ट हम लोग लिखते थे, सही, बाकायदे हमसे लिखवाया जाता था कि जी आपका ये शो है, आप आधा घंटा पहले आएंगे और प्रोड्यूसर से आप बैठेंगे, मिलेंगे और उनको बताएंगे, दिखाएंगे स्क्रिप्ट कि ये है। तो वो जब पूरा पढ़ने के बाद वो ओके करके साइन करते थे और वो हमारा जमा होता था। हाँ, तो इस तरह से यानी कि ये होती है एक ब्रॉडकास्टर का जो एक तरीका। और रिकॉर्डेड ज़्यादातर प्रोग्राम्स होते थे, अगर लाइव भी होते थे, लाइव भी हमने किए तो उस पे आपके पास पहले से मटेरियल लिखा हुआ होता है, पॉइंट्स लिखे होते हैं। लाइव प्रोग्राम के लिए भी पहले हम बैठते थे, क्या डिस्कस करनी है भाई, तो इस तरह से। अब स्क्रिप्ट लिखते थे तो उसमें अल्फाजों का चुनाव भी करना पड़ता है, वो कैसे आएगा, वो जब हम स्टडी करेंगे, हम पढ़ेंगे, हम बुक्स का और मैगजीन्स का और इनका मुताला करेंगे, तब भी हमें वो लफ्ज़ मिलेंगे। अब तो सर वो वेबसाइट खोल लेते हैं ना, लिंक्स खुल जाते हैं, सारी वेबसाइट्स खोलनी, वो जो इन्फॉर्मेशन जो आप लिखने की बात करें वो वहाँ से पढ़ लिया जाता है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल हकीकत है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि चाहे लिंक्स खोल के और वो हर चीज़ मवाद निकाल लेते हैं, लेकिन फिर किताब की बात को आप डिफीट नहीं कर सकते। वो बिल्कुल हकीकत है। और आज के नौजवान के पास टाइम ही नहीं है उसके किताबों का मुताला करने। ज़ेब के पास तो बिल्कुल भी नहीं है ना ज़ेब? बस क्या करें, कुछ मसरूफियात हैं और कुछ जिम्मेदारियां भी हैं जो पूरी कर रहे हैं। लेकिन आप वालिद साहब की बात से तो एग्री करेंगे ना कि किताब जो है वो आपकी ज़िंदगी में एज अ ब्रॉडकास्टर भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये तो है। देखिए, कहते हैं कि किताब एक बेहतरीन दोस्त है। बिल्कुल ऐसा ही है। किताब भी आपको सिखाएगी कि आपको क्या करना है, आपको आगे किस तरह बढ़ना है, आपकी लफ्ज़ों की अदायगी आपको किताब सिखाएगी। आपको इंटरनेट नहीं सिखा सकता। इंटरनेट में बहुत सारा मवाद है, बहुत सारी मालूमात है इंटरनेट पर, लेकिन जो चीज़ आप किताब से सीखेंगे वो आप इंटरनेट पर नहीं सीख सकते। बिल्कुल। कौन सी किताबें ज़्यादा पढ़ते हैं ज़ेब, जिसमें आपको प्रोग्राम में आसानी मिल जाती हो, या आप या इंफॉर्मेशन बेस्ड पढ़ते हैं या बस वैसे ही कोई सी भी कुछ? इंफॉर्मेशन बेस्ड बुक्स ज़्यादा रीड करता हूँ, और अगर बुक्स अवेलेबल नहीं होती तो घर में इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। मैं ये करता हूँ कि मैं PDF डाउनलोड करके फिर मोबाइल में रीड करता हूँ। मैं सुनता नहीं, मैं खुद रीड करता हूँ। जहाँ कोई गलती हो जाती है या कोई वर्ड ऐसा आ जाता है मुझे समझ नहीं आता, तो मैं वालिद साहब से पूछता हूँ, अबू ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, इसका गाइड कर दें। अबू से मिल जाती है गाइडलाइन? अबू कहते हैं कितनी दफ़ा बताऊँ, कितनी दफ़ा सिखाऊँ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, अम्मी और घर वालों की तरफ से सपोर्ट है, या ये तो नहीं कहती अब्बा ने सारी ज़िंदगी रेडियो को दे दिया, मेरे बेटे को भी लगा दिया उसमें, ऐसा तो कुछ नहीं होता? वहाँ से भी सपोर्ट है। और जब मैं प्रोग्राम कर रहा होता हूँ
تو میری امی کا اور میری جو چھوٹی بہن ہے ان کے بھی میسج آ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارا نام بھی شامل کرو پروگرام میں. ارے واہ. ویسے امیاں سنتی ہیں, امیاں بڑی انصاف کرتی ہیں, امیاں سنتی ہیں. آپ کے پروگرام بیگم سنتی ہیں نہیں؟ وہ کہتی ہے میں گھر پہ بھی سنتی ہوں, میں ریڈیو پہ بھی سنتی ہوں. یہ آپ کی بات صحیح ہے, وہ کہتی ہے کہ جی آپ کو بہت سنتی ہوئی. اب جو ہے جب آپ نہیں ہوتے آپ شو کرتے ہیں تو چلے, لیکن بیٹے کو سن لیتی ہیں, ان کو سنتی ہے نا, کمپلین کرنا بنتا ہے. بیٹا اور ماں کی محبت تو ایک الگ ہی ہوتی ہے. نہیں لیکن آپ کمپلین آج کر دیجیے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ والدین ماں ہوں چاہے باپ ہو, اپنی اولاد کو یعنی کہ کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, کامیاب. اور شاید وہ فطری تقاضا بھی کچھ ایسے ہی ہے نا کہ اگر اس کے اندر فلاز بھی ہوں گے تو وہ نظر نہیں آتے ہیں. تو یہی بات ہے. میں بھی ابھی دیکھیے کہ میں کبھی ایسے بھی ہم نے فنکشنز اٹینڈ کیے ہیں, میں کہتا ہوں میرا بیٹا میرے سے آگے ہو. ہاں بالکل ایسی ہے, بالکل ہوتا ہی ہے. تو نیچرل خواہش ہے, بالکل نیچرل خواہش ہے اور خواہش ہے. تو اس طرح سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ان میں گٹس بھی ہیں. مجھے آپ کو بس نکھارنے کی ضرورت ہے. ہم جب آئے یہاں پہ ہمیں کوئی گائیڈ لائن دینے کوئی نہیں تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بڑی مشکلوں سے یہ جگہ بنائی, یقین جانیے. ان کو میں کہتا ہوں کہ جی آپ کے لیے تو یہ حلوہ ہے, پلیٹ میں سجا ہوا ملا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن پھر بھی وہ زیب کے اندر جو میں چیزیں دیکھ رہی ہوں وہ یہ کہ ویلیویٹ کرنا ان کو آ رہا ہے, ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس کیا چیز ہے. اور یہی پرورش کا اثر ہے. بالکل ایسا ہی ہے, یہی بات ہے. تو میں تو چاہتی ہوں مزید یوتھ آئے, اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے. اچھا لیاقت صاحب اور زیب, آخر میں ایک کامنٹ آپ یوتھ کو کوئی میسج دینا ہو یا نئے براڈ کاسٹر جو آنا چاہتے ہیں ان کے لیے, اور ریڈیو کے ستارے کے حوالے سے کوئی لاسٹ کامنٹ, کیونکہ ٹائم بڑا مختصر رہ گیا. جی یوتھ کے لیے میں ایک میسج دوں گا. یوتھ کے پاس یہ اس وقت یوتھ جلدی ترقی کرنا چاہتی ہے, جلد بازی کا شکار ہے. جلدی ترقی کرنا چاہتی ہے, جلد بازی کا شکار ہے. ایسے نہ کریں اور تحمل مزاجی کا یقیناً ان کو مظاہرہ کرنا پڑے گا, تبھی وہ آگے بڑھیں گے. ہاں اپنا نام روشن کرنے کے لیے, اپنی فیملی کا اور اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے اسٹڈی کی بہت ضرورت ہے. جب اسٹڈی ہم کریں گے تو ہی ہمیں آگے موقع بھی ملے گا, چانس بھی ملے گا. تو اس طرح سے یوتھ کے لیے بڑا چیلنج کا دور ہے. یہ زمانہ ایسا ہے کہ یوتھ اور کمپٹیشن بھی تو ٹف ہے نا, بہت زیادہ کمپٹیشن ہے. تو یوتھ کو میں مشورہ دوں گا کہ اپنے جو آپ کے اندر جو صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں ان کو ظاہر کرنے کے لیے اسٹڈی پہلی بات, اور ریڈیو لازمی سنیں بھی, اور چانس ملے تو جوائن کریں تاکہ آگے سیکھیں. ریڈیو پرائمری اسکول ہے, بالکل آپ جیسے لوگ موجود ہیں ٹریننگ کرنے کے لیے, گائیڈ لائنز دینے کے لیے, اور ماشاءاللہ 101 پہ نئے لوگ کافی آ رہے ہیں, بہت آئے ہیں, نئے چہرے آ رہے ہیں جو میری بھی ملاقات ہوتی ہے. جی زیب, آپ تو یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو کیا آپ اپنے دوستوں کو, ساتھی کولیگس کو آپ سجیسٹ کریں گے کہ ریڈیو جوائن کریں؟ اور بالکل دیکھیں, اگر ریڈیو پر وہ آتے ہیں تو ایک تو ان کا جو بات کرنے کا لہجہ ہے ان سے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ایسا نہیں کہ 100% میں سے 80% تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے الفاظ بالکل مختلف ہوتے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہے ہوتے. تو ریڈیو پر آنے سے ان کا لہجہ بھی اچھا ہو جائے گا, ان کو الفاظ کی معلومات بھی ملے گی. تو اس کے علاوہ وہ ریڈیو پر آئیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ یار ریڈیو بھی ایک دنیا ہے. بالکل صحیح ہے, ریڈیو بھی ایک دنیا ہے. آپ ریڈیو پہ جب پروگرام کرو گے تب آپ کو لوگ دیکھیں گے تو نہیں, لیکن لوگ سنیں گے, شناخت تو بنے گی, شناخت بنے گی آپ کی. آپ کو لوگ سنیں گے اور کہاں سے سنیں گے یہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے, بالکل. کیونکہ جب میرا سیکنڈ شو تھا, جب ٹریننگ کے بعد جب میرا سیکنڈ شو تھا, تب مجھے ایک کال آئی کہ میں آپ کا پروگرام, پتہ نہیں کوئی میل تھا اور کافی دور سے سن رہا تھا, کہ یار میں آپ کا پروگرام یہاں سے سن رہا ہوں, کوئی اسلام آباد یا اس سے بھی آگے کا تھا. تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ پروگرام کر رہے ہو اور آپ کا جو وائس جو ہے آپ کی آ رہی ہے اس وقت مجھ تک, وہ بہت ہی کلیئر, اور بات کرنے کا لہجہ آپ کا مجھے بڑا اچھا لگا. زبردست, یہ کمپلیمنٹ ہوتا ہے نا لائیو. بالکل. اور میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ مارکیٹ میں اس وقت بہت ٹف کمپٹیشن کا دور ہے, اور ہماری یوتھ کو کمپیٹ کرنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ ہم بالکل بس گھر بیٹھ جائیں یا پھر ہم FM پہ جائیں کہ ہم دروازے پہ کھڑے رہیں گے, ہم انٹر ہو جائیں گے اور جا کے پروگرام کریں گے. ایسا بالکل نہیں. بالکل صحیح بات ہے, بالکل بہترین میسج دیا ہے آپ نے زیب. لیاقت صاحب, ریڈیو کے ستارے کے بارے میں کچھ کامنٹ آپ کے؟ جی ریڈیو کے ستارے ہمارے سر کے تاج ہیں. ہم حقیقت ہے یہ, ہم ریڈیو سے بہت محبت کرتے ہیں. ہم نے ریڈیو پہ بہت ٹائم دیا ہے اور ریڈیو سے بہت محبت کرتے ہیں. ریڈیو کے ستارے جتنے بھی ہیں وہ ان کے لیے پیغام تو میں دے چکا ہوں, لیکن ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے, ریڈیو کے ستارے کے حوالے سے, ریڈیو کے ستارے جو آپ کا جو شو ہے, اچھا میں بہت اچھا لگا مجھے.
اور مینجمنٹ کا میں شکر گزار ہوں, آپ کا بھی ہوں. ہمیں آپ نے موقع دیا, ٹائم دیا, ہم یہاں آئے ریڈیو ستارے, بہت اچھا لگا مجھے اور اس پہ بات کی ہم نے. سر میرا یہ ماننا ہے کہ ریڈیو ایک ایسا میڈیم ہے جو آپ جس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. جو جونیئر سینئر سے تعلق اس کا نہیں ہے, اس کا تعلق اس سے ہے کہ ریڈیو بذات خود ایک انڈسٹری ہے, اور ریڈیو سے لوگ ٹی وی, پی ٹی وی کی جانب, اور پی ٹی وی سے آج بہت ڈفرینٹ جگہوں پر کام کر رہے ہیں. تو ٹائم مختصر ہے, انفارچونیٹلی باتیں اور بہت ساری رہ گئی ہیں, لیکن جانا پڑے گا, رخصت لینا پڑے گا. تو بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. زیب آپ کا تھینک یو سو مچ, اینڈ وش یو آل دا ویری ویری بیسٹ. انشاءاللہ جو آپ کچھ کام کر رہے ہیں, اللہ پاک آپ کو مزید ترقی دے, اور سر کی رہنمائی میں آپ مزید ساری چیزیں سیکھیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تھا ناظرین آج کا پروگرام, اور بہت مزہ آ رہا تھا. یوزلی ہم جب سولو گیسٹ کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں تو ایک ہی شخصیت ہوتی ہے, لیکن جب 2 شخصیات آتی ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دونوں کے ساتھ جو بھی ان کی رائے ہے اور جو ان کی اپینینز ہیں, جو ان کی جرنی ہے, وہ ہم میوچلی ہم اس کو ڈسکس کریں. یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کچھ اسی طرح کے سیلیبریٹیز ہمارے پاس ہوں گے. وہ کون ہوں گے یہ سرپرائز ہوگا آپ لوگوں کے لیے. انشاءاللہ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.